ناظرین، مذاکرات کی ڈیٹ آ گئی ہے، یعنی کہ مذاکرات کا اگلا دور کب ہوگا، کہاں ہوگا، اس کی خبر موجود ہے، آ گئی ہے۔ اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ پھر کیا پہلے دو طرح، جو پہلے ایک فیز ہوا ایک ہوا ہی نہیں، اسی طرح کا کوئی سین ہوگا، یا مذاکرات ہو جائیں گے تو کیوں ہو جائیں گے، اور ہوں گے تو کیسے ہوں گے، ان میں کیا طے پائے گا، اس کی کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں، نہیں آتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ہی آپ کو یہ پہلے دن سے یہ خبر دے رہا ہوں، اس کو پلیز نوٹ ضرور رکھیے گا، اور پھر جب آپ کو بالکل ایک ایک تفصیل بعد میں تصدیق ہو تو بندہ ناچیز کو یاد کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے، میں نے آپ کو شروع میں، اس جنگ کے شروع میں، جب یہ جنگ ابھی ہوئی نہیں تھی، ابھی اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا تھا اور اس کی ہائپ بن رہی تھی، اور اس کو کشیدگی ابھی پوری طرح سے جنگ کی صورت میں سامنے نہیں آئی تھی، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جنگ ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہے، یہ دراصل یہ جنگ جو ہے یہ چائنا کو روکنے کا ایک آخری حربہ، ایک آخری کوشش، اور میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایک ناکام کوشش یہ ثابت ہوگا۔ پہلی بات کہ یہ چائنا کو روکنے کی جنگ تھی، آدھی چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، وہ جو ثابت ہو چکی آدھی ثابت ہو جائیں گی۔ ثابت کیسے ہوئی ہیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ جو اس جنگ کا ڈائریکٹ، ٹھیک ہے ایران ہے، اس کا جو نقصان جس کا ہوا ہے سب سے زیادہ متاثر وہی ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے زیادہ متاثر ہے وہ کون ہے؟ چائنا، اس لیے کہ سب سے زیادہ پیٹرول وہ لے کے جاتا ہے، یہاں سے تیل وہ لے کے جاتا ہے، اور پھر چائنا کی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس نے ایران کے اندر اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے، اور وہ ایران کو اپنے سی پیک کا حصہ سمجھتا ہے پہلے دن سے۔ اور پھر مڈل ایسٹ میں دو پاورز کی، ایران کو، چائنا کو پتہ تھا کہ یہ وقت آنا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہماری مڈ بھیڑ ہونی ہے، تو اس نے یہ تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس پر پھر امریکہ آیا ہے اور اس نے کہا کہ میں چائنا کو اب یہاں سے آؤٹ کروں گا، اور چائنا کو یہاں وہ چاہتا تھا اس میدان میں شکست ہو جائے، یعنی کہ وہ چائنا کا واٹر لو کرنا چاہ رہا تھا ایران میں، یہ تھی اصل میں، اور یہ باتیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے اگلا، اگر آپ مرحلہ دیکھیں تو جس طرح سے اس نے سب کچھ کرا لیا، اور پھر جا کے ناکہ بندی کر گیا، سمندر کی ناکہ بندی کر کے بیٹھ گیا، صرف ایک مقصد ہے۔ ایران کے تو جہاز پہلے بھی اتنے زیادہ کوئی کہیں نہیں جا رہے تھے، اس پہ تو پابندیاں تھیں، کون اس سے تیل لے رہا تھا؟ کوئی ایک دو ملک لے رہے تھے، وہ تو اب بھی چوری چھپے چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جہاز اس کے پہنچ جاتے ہیں۔ جنگ کے دوران تو اس نے بہت تیل بیچا ہے، اور میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دیے تھے کہ جنگ کے دوران جب بم برس رہے تھے، جب وہاں جنگ لگی ہوئی تھی، تو ایران دھڑا دھڑ تیل اپنا نکال رہا تھا، اور اس کی آمدن جنگ سے پہلے کے دنوں سے ڈبل ہو گئی تھی جنگ کے دنوں میں، اور اب بھی اس کا تیل نکل رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تو جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں پہنچ رہا ہے۔ لیکن اصل میں اس نے جو ناکہ بندی کی تھی سمندر کے درمیان، وہ تو چائنا کے لیے کی تھی، تو اس لیے، اور اب بھی اگلے سارے معاملات، اب دیکھیں آج ہی ٹرمپ کے منہ سے نکلا ہے کہ چائنا جو ہے وہ میری دوستی کی وجہ سے، میرے تعلق کی وجہ سے ابھی تک اس میں نہیں آیا، ورنہ وہ آبنا ہرمز کے معاملے میں آ جاتا۔ یہ دراصل اس نے اس کو ایک تھوڑا سا نا ٹو لگائی ہے، جیسے کہتے ہیں نا، اس کو کسی کو ٹو کرانا، کہ بھائی یاد ہے نا آبنا ہرمز اور میں اور آپ، تو ہم وہاں بیٹھے، تو میں آ بھی رہا ہوں، تو یہ تو طے ہے کہ یہ اس لیے تھا، لیکن امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ چائنا نے بڑی کمال حکمت عملی اختیار کی، اس نے پاکستان کو اپنا فرنٹ کے طور پہ سامنے رکھ کے کہا کہ آپ مذاکرات کروائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایران کو پوری یقین دہانی کرائی کہ پاکستان جو بھی کرے گا وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ مخلص ہوگا، میں اس کے پیچھے گرنٹر کھڑا ہوں۔ ظاہر ہے ایران کو ایک بڑی گارنٹی کی ضرورت تو ہے، پاکستان اتنی بڑی گارنٹی تو ہے ہی نہیں، تو اس لیے چائنا نے اس کو یقین دہانی کرائی، اور امریکہ کے لاکھ اکسانے پہ چائنا اس جنگ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ ٹرمپ نے ایک جھوٹ
باندھ دیا، جھوٹ جڑ دیا چائنا کے نام پہ کہ جی ہم نے ایک جہاز پکڑا اور جہاز سے جو چین کے تحفے نکلے ہیں، تحفے انورٹڈ، یعنی کہ کوئی میزائل مزول، وہ بارود کی بات کر رہا تھا، اور وہ اچھے نہیں ہیں تحفے، یہ بھی بتا گیا وہ ساتھ کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ دراصل وہ جھوٹ تھا، اس کو پھر چائنا نے سر عام اس کی مذمت کی اور تردید کی۔ تو چائنا نہیں آیا اس جنگ میں، اب اس کو اس جنگ کو ختم کرنا ہے، یہ ٹرمپ کی مجبوری ہے۔ ایران کی مجبوریاں اپنی جگہ پہ سب کو پتہ ہے، کھلے عام ہے، کھلی بات ہے کہ ایران تباہ ہو گیا ہوا ہے جنگ میں، ایران کے پلے کچھ نہیں ہے، ایران کی معیشت تباہ ہے، اسے تو جنگ چاہیے، جنگ بندی چاہیے اس کو، تو ہر صورت چاہیے۔ لیکن اس وقت مجبوری جو ہے وہ امریکہ کی ہے، اور امریکہ کی وہاں کی اپنی داخلی مجبوری، اس کی سیاست کی مجبوری، اس کے ووٹر سپورٹر کو جو جس طرح سے مہنگائی کا سامنا، آج پھر قیمتیں وہاں تیل کی جو ہیں وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، پاکستانی روپوں میں اگر بتاؤں تو 87 روپے فی لیٹر ان کی قیمت بڑھ گئی ہے وہاں پہ امریکہ میں آج پھر۔ ٹھیک ہے وہاں ان کے سینٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے روپے تو اندازہ ہوگا، یہ جو سینٹ ہے نا یہ بھی بڑے کام کرتے ہیں وہاں پہ، مہنگائی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ باقی چیزیں بڑھتی ہیں۔ صرف جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے پوری دنیا میں باقی چیزیں بڑھتی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں بڑھتی۔ وہاں بریڈ کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، پیپسی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو وہاں پہ جو ہیٹ مل رہی ہے اندر سے، اس کو مٹانے کے لیے، اور پھر یہ کہ اس کی اگلی سیاست، اور پھر وہ اگلی ٹرن پہ، اپنی اگلی ٹرم پہ، یہ وہ جو جوا کر رہا ہے کہ میں نے اگلا دوبارہ سے پھر صدر بننا ہے، تیسری بار پھر آنا ہے، یہ سب کچھ کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، اور وہاں پہ امریکہ کے اندر مہنگائی جو ہے وہ نیچے جائے، آسانیاں ہوں۔ وہاں جو پول ہوا ہے، جو 3 بڑی میڈیا کمپنیوں نے پول کروایا ہے، اس میں تو غالب تعداد جو ہے، بڑی تعداد امریکیوں کی جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے اور ٹرمپ کے خلاف ہے، اور ٹرمپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، یہ وہ امریکہ کا صدر نہیں رہنا چاہیے اس کو۔ یہاں تک باتیں وہاں پہ چل نکلی ہیں، اس ٹرمپ کو اب اس سے نکلنا ہے، تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ دوسری مجبوری اس کی یہ ہے کہ اسے چائنا جانا ہے، بھائی 15 تاریخ قریب آ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، ابھی تو 10 دن سے بھی کم رہ گئے ہیں، اسے چائنا جانا ہے، وہاں پہ جا کے اس نے اپنی کو بات چیت کرنی ہے، پھر جا کے اس نے اس پہ جا کے سیاست کرنی ہے کہ میں نے چائنا سے یہ بھی لے لیا، میں نے یہ بھی منوا لیا، میرا چائنا کے ساتھ یہ تعلق ہے، وہ تعلق ہے، اور چائنا سے بات چیت ہونے کے بعد اس کی سیاست کو بہت سہارا بھی مل سکتا ہے اگر چائنا اس کے ساتھ کچھ اچھا کر دے تو اس کے لیے اسے جنگ بند کر کے جانا پڑے گا۔ تو خبر یہ ہے، اب میں نے وجوہات آپ کو دے دی ہیں، خبر یہ ہے کہ اگلے ہفتے مذاکرات دوبارہ ہونے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ان کے لیے کہ جو ہمارے بدخواہ ہیں کہ اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں اور سرینا میں ہونے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں پارٹیاں تھک گئی ہیں، تھک کے گر گئی، کہتے ہیں صلح کراؤ، آؤ کوئی تو آئے، تو وہ پاکستان ہے، پاکستان آلریڈی کھڑا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ جب ایک دوسرے کو بڑکے مار دیتے ہیں، اچھا مارو بڑکے، پھر وہ ایک دوسرے کو کوئی ایک آدھ کو سن مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا چلو مار کے دیکھو، تو پھر جب وہ بالکل ایسے کر کے گر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا آ جاؤ، ظاہر ہے ہم تو یہی کر سکتے ہیں، اب کسی کو سن مارنے سے روک تو سکتے نہیں ہیں، دونوں طرف ہی مسائل ہیں ہمارے لیے۔ تو پاکستان کھڑا ہے اور پاکستان میں مذاکرات ہوں گے اور یہ کامیاب ہوں گے، پوری دنیا کی ویسے دعائیں ہیں کہ یہ کامیاب ہوں، اس لیے کہ پوری دنیا کو اس جنگ نے اور ٹرمپ کی اس بے تکی جنگ نے، جس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے، اور ہر ایک کو نقصان ہوا ہے، پوری دنیا کو ٹنگا ہوا ہے۔ تو یہ مذاکرات اگلے ہفتے کی اطلاعات ہیں، دعا بھی کیجئے اور انتظار بھی کیجئے، اجازت دیجئے۔